الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأنبياء والمرسلين حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے سامنے سورۃ العلق 30ویں پارے کی ابتدائی آیہ کریمہ اور نبی مکرم علیہ السلام کی مشہور و معروف حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کریم کی یہ آیہ کریمہ اور نبی مکرم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ علم کے متعلق ہے، اور آج کا ہمارا موضوع بھی علم کی فضیلت ہی کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی مکرم علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں علم کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ تمام آسمانی کتابوں کی سردار، اور اللہ رب العزت نے جب اپنے پیارے حبیب پر سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی وہ پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ
آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، وہی ذات جس نے انسان کو قلم سے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ ان آیت کریمہ میں اقرا کے لفظ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ پڑھنے کا حکم ہے، اور الذی علم بالقلم، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ لکھنا بھی چاہیے، لکھنے کا بھی حکم ہے۔ جب کوئی مضمون، کوئی بات لکھی جاتی ہے تو وہ ازبر ہو جاتی ہے، اور صفحہ کرتاس پر جب مضمون آ جاتا ہے تو پھر اگر اس کو محفوظ کر لیا جائے تو وہ بات جب بھی نکالیں گے زندہ و جاوید ہو۔ اور علم جب صفحہ کرتاس پہ آیا، لکھا گیا، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سال گزر چکے ہیں، بخاری، قرآن کریم، صحاح ستہ، مسندات، مصنفات، جو بزرگوں نے احادیث پہ کتابیں لکھیں، وہ آج ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ وحی نازل کر کے اپنے حبیب پر اس آخری کتاب کو نازل کر کے، اس میں پڑھنے کے متعلق آیت کریمہ نازل کر کے یہ بات واضح کر دی کہ حبیب، میرے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ وہ علم ہے، اور آپ کی امت کو جو فضیلت اور شان ملے گی وہ بھی علم ہی کے ذریعہ سے ملے گی۔ اللہ رب العزت نے 22ویں پارے کی سورہ فاطر میں فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے وہی ہیں جو علم والے، جن کو اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے نوازا، وہی حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے۔ اب کیسے؟ جب علم ہوگا تو اللہ کی ذات کے بارے میں آگاہی نصیب ہوگی، جب علم ہوگا تو اللہ رب العزت کے احکام کو آپ سمجھ سکیں گے، اللہ کی طاقت کو سمجھ سکیں گے، اللہ کی قدرتوں کو سمجھ سکیں گے، کہاں پہ اللہ رب العزت نے عمل کرنے کا حکم دیا، کہاں سے رکنے کا حکم دیا، یہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کے پاس علم ہو۔ اور جب علم ہوگا تو پھر خشیت آئے گی، پھر تقویٰ آئے گا، پھر اللہ کا قرب آئے گا، تو پھر اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ تو علم اللہ سے ڈرنے کا سب سے پہلا اور اہم ترین ذریعہ ہے۔ علماء، علم والے، یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ المجادلہ میں ارشاد فرمایا، والذین اوتوا العلم درجات، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ان کے درجات ہیں، ان کی بلندیاں ہیں، ان کی عظمتیں، رفتیں اور شانیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیشہ جس کو بھی جو شان عطا کی وہ علم ہی کی وجہ سے عطا کی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں علم اور جاہلیت کا مختلف انداز میں تقابل کر کے بات کو سمجھایا۔ کیسے؟
اللہ رب العزت نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور جاہل برابر ہیں؟ هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہے؟ هل يستوي الأعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ نہیں۔ جس طرح کے اندھا اور دیکھنے والا یکساں نہیں، اسی طرح اندھیرا اور روشنی یکساں نہیں، اسی طرح علم والا اور جاہل بھی برابر ہے۔ جب ہم قرآن کریم پر نظر ڈالتے ہیں اور انبیاء کرام کی عظمت، رفعت اور شان پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء کرام کو اور بہت سے وصف عطا کیے، وہیں پہ اللہ رب العزت نے انہیں ایک بہت بڑا وصف علم کی صورت میں عطا کیا۔ ہر نبی اپنے دور کا سب سے بڑا عالم تھا، اور اللہ رب العزت نے انسانیت کو جو عظمت، رفعت اور شان عطا کی، جو ہمارے جد ابو البشر حضرت آدم صفی اللہ کو جو عظمت، رفعت اور شان عطا فرمائی، وہ بھی علم ہی کے ذریعے سے عطا فرمائی۔ قرآن کریم پہلا پارہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم صفی اللہ کی جو فضیلت ظاہر فرمائی، وہ علم ہی کے ذریعے سے فرشتوں پر فضیلت ظاہر فرمائی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ فرشتوں سے پوچھا تو وہ نہیں بتا سکے، لیکن حضرت آدم صفی اللہ نے تمام چیزوں کے نام بتائے، اور یوں اللہ رب العزت نے آپ کو فرشتوں پر علمی برتری اور فضیلت عطا فرمائی۔ اور اس میں بھی ایک نکتہ ہے، وہ نکتہ تمام کی تمام آپ کی اولاد انسانیت کو ہے کہ اے اولاد آدم، اے ابن آدم، اے بنت آدم، تمہاری عزت، رفعت اور شان علم میں ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر تمام انبیاء کرام کو جو رفعت اور شان عطا فرمائی، اس میں علم کا ایک بنیادی کردار رہا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر سورۃ الکہف میں آتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے خضر کو علم لدنی عطا کیا، خاص قسم کا علم اپنی طرف سے، اور یہ علم ہی کی فضیلت تھی کہ اللہ تعالی نے ایک اول العزم پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ان کی طرف سفر کرنے کا حکم دیا۔ یہ علم کی فضیلت۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر کے بازار میں بکتے رہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے ان کو نوازا اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، آپ کی دعا میں اے اللہ مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرما۔ اور یہ علم ہی تھا، خوابوں کی تعبیر کا علم ہی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر بنے۔
اور اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن کریم میں آتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، کہ ہم نے داؤد کو ایک خاص قسم کی کاریگری سکھائی، وہ تمہارے لیے خاص قسم کے آزار بناتے، خود، زرہ، بختر، کس لیے؟ لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم، تاکہ تم لڑائی میں ان سے اپنی حفاظت طلب کرو، ان سے بچاؤ اختیار کرو۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم کے اس علاقے کے پھر نہ صرف نبی تھے بلکہ بادشاہ بھی تھے۔ اور یہ سلسلہ آگے چلتا ہے یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست علم عطا کیا، ایسا علم کہ کائنات میں ایسا علم کسی کو نہیں ملا۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ النمل میں علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، کہ ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی اور ہر چیز کا علم عطا کیا۔ آج ہمارے دور میں اگر کوئی شخص 10 یا 12 لینگویج سیکھ لے، زبانیں سیکھ لے، تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا عقل مند ہے، بڑے شعور والا ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم کا اندازہ لگا لیجئے کہ ہر پرندے کی بولی سمجھتے تھے، ہر انسان کی بولی سمجھتے تھے، اور پرندوں کی جنسیں، ہر جنس ایک الگ بولی رکھتی ہے۔ ایک پرندہ جو زبان بولتا ہے وہ دوسرا نہیں بولتا، دوسری جنس تیسرے سے مطابقت نہیں رکھتی۔ تو ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ حکومت عطا کی کہ آپ کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، جنوں پر بھی تھی، سارے چرند پرند آپ کی حکومت کے ماتحت تھے، یہاں تک کہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے علم کی تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میرے رب نے فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے انبیاء کرام کا علم ایک طرف، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ علامہ بوصیری قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یہ دنیا کا علم تو کیا ہے، لوح و قلم کا علم بھی آپ کے علم کا باز ہے، ایک حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ صرف اپنی ذات ہی کے لیے نہیں بلکہ امت کو تعلیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے تمہیں تعلیم دینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے کہ میں تمہیں تعلیم دوں، تمہاری تربیت کروں۔ سبحان اللہ۔ اور سارے انبیاء کرام کے علم سے زیادہ علم ہمارے نبی کا ہے۔
اور اللہ رب العزت نے آپ کو معلم بنا کر بھیجا. قیامت تک لوگ آپ کے علم سے سیراب ہوتے رہیں گے. لیکن خود اندازہ لگا لیجئے، میرے رب نے فرمایا میرے حبیب وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اس کے اندر ایک نکتہ ہے، وہ نکتہ یہ ہے کہ حبیب آپ کی امت کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ علم کبھی بھی ختم ہونے والی چیز نہیں. سبحان اللہ. علم کو ابتدا سے انتہا تک تم حاصل کرو اور کبھی بھی اس سے سیر نہ ہو کہ اس علم کو جتنا جو کوئی حاصل کرتا ہے وہ اتنا ہی مقام اور مرتبہ پاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی مکرم علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں علم کی بڑی فضیلت بیان کی. انسان بہت بڑی اعلیٰ مخلوق ہے، تمام مخلوقوں میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق یہی ہے اور اس کی فضیلت اور شان علم ہے. پہلی وحی نے بھی بتا دیا اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی جو فرشتوں پر فضیلت اور برتری تھی اس نے بھی ثابت کر دیا. لیکن یہاں پہ میں دو مثالیں آپ کو اور دے رہا ہوں کہ جو مقام اور ممتاز حیثیت تو رکھتی ہیں، جو دو چیزیں لیکن وہ انسان نہیں ہے. علم کی وجہ سے اسے فضیلت اور برتری ملی. ایک چونٹی کا واقعہ ہے سورۃ النمل میں. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. چونٹی نے کہا اے چونٹیوں، چونٹیوں کی سردار تھی، باقی چونٹیوں سے مخاطب ہوئی کہنے لگی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ لے، بے خبری میں کچل نہ لے. اب چونٹی نے یہ جو بات کی یہ بات علم والی بات تھی، یہ ادب والی بات تھی. کیسے کہ چونٹی کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کا نبی کسی پر ظلم نہیں کرتا. جب اسے خبر ہو وہ اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچائے یہ اللہ کے نبی کی شان نہیں ہو سکتی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہیں لا شعوری طور پر، بے خبری کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ جنود لشکر یہاں پہ اترے جو اڑ کے ہوا میں آ رہے تھے، جو بے خبری میں ان کا لشکر یہاں پر اترے تو کہیں تمہیں کچل نہ دے، تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ. اس چونٹی نے ایک علم کی ادب کی بات کی. اللہ رب العزت نے اس کے علم اور ادب کی بات کو قرآن کا حصہ بنا. سبحان اللہ. یہ سب سے کمزور مخلوق جب اس نے علم اور ادب کی بات کی تو اللہ نے قیامت تک آنے والی تمام مخلوق جو بھی قرآن پڑھے گی وہ اس چونٹی کا ذکر کرے. اور یہاں ہی نہیں، قرآن کریم میں کتے کا ذکر آتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. وہ کتے جن کو تم سناتے ہو اور پھر تم شکار پکڑنے کے لیے ان کتوں کو ان شکاروں کے پیچھے دوڑاتے ہو اور تم انہیں وہ سکھاتے ہو جو تم کے اللہ نے سکھایا. اب ان کا سکھانا کیا ہے؟ ان کا سکھانا یہ کہ جب مالک کتے کو چھوڑے تو پھر شکار کے پیچھے بھاگے. یہ نہیں ہے کہ جو ہی شکار دیکھا تو اس کے پیچھے بھاگ. نہیں، وہ کتا معلم کتا نہیں ہے.
جب مالک اس کو چھوڑے پھر جائے، جب مالک اس کو بلائے واپس آ جائے، جب وہ شکار پر وہ شکاری کتا کنٹرول حاصل کر لے تو اسے کھائے نہیں بلکہ اپنے مالک کے لیے روک کر رکھے، تو وہ کتا معلم کتا ہے، سیکھا ہوا کتا، پڑھا ہوا کتا۔ تو اب یہاں پہ نکتہ یہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھو کتا ایک خسیس ترین مخلوق ہے، ہم نفرت کرتے ہیں، لیکن جب وہ سیکھ جائے تو وہ کتا بھی باقی کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اس کا مارا ہوا، اس کا روکا ہوا شکار تم کھا سکتے، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، وہ کتا جو تمہارے لیے شکار کو روک لے، جس کو چھوڑتے وقت تم نے بسم اللہ پڑھی، تو جب وہ کتا معلم ہو جاتا ہے تو باقی کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو سن لو، یہ تو ایک کمزور ترین مخلوق ہے، چیونٹی اور کتے کی میں نے آپ کو مثال دی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ یہ مخلوق باقی مخلوقوں سے ممتاز ہو جاتی ہے، تو انسان جب علم حاصل کر جائے تو وہ باقی انسانوں سے اعلیٰ اور افضل ہو جاتا ہے، اور اس کی شان کے کیا کہیں۔ اور یہ علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کو مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص اور خاص جن لوگوں پر نظر ہو جاتی ہے انہیں اللہ رب العزت یہ علم عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف کتاب العلم، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا، حدیث نمبر 71، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّینِ، اللہ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ کیسے؟ اگر اللہ کرم فرما دے تو اس کے اوپر بھلائی کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کرتا ہے، اگر اس نے قرآن کریم ناظرہ نہیں پڑھا ہوا وہ ناظرہ پڑھتا ہے، یہ بھلائی ہے اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر اس نے ناظرہ پڑھا ہوا لیکن تجوید سے نہیں پڑھا ہوا تو وہ تجوید سے پڑھتا ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَا وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، کہ یہ قرآن اللہ نے تجوید سے اپنے حبیب پر نازل کیا، اور اپنے حبیب نے صحابہ کو تجوید سے پڑھایا، اور اسی طرح صحابہ نے تابعین کو، پھر تابعین نے تبع التابعین کو پڑھایا، تو وہ شخص پھر تجوید سے پڑھتا ہے۔ پھر اگر تجوید سے بھی پڑھ لیا تو اس کے معانی مفہوم پہ غور کرتا ہے، احادیث پڑھتا ہے، مسائل سیکھتا ہے، تو یہ ہے اللہ کی بھلائی۔ جو اللہ رب العزت جس کو دے دے اس کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ انسان اپنی کمزوری کو محسوس کر لیتا ہے، اور جب انسان اپنی کمزوری کو محسوس کر لیتا ہے تو پھر اس کی اصلاح کرتا ہے، ورنہ تو ساری زندگی کمزوری غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور آخری بات، یہ علم حاصل کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آپ جس وقت خصوصاً جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے آئیں، آپ بہت سی نیتیں کر کے آتے ہوں گے، یقیناً اچھی بات ہے، اور ایک عمل میں بہت سے عملوں کی نیات کر لی جائے تو ان کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ جہاں آپ اور نیک نیتیں کرتے ہیں وہاں یہ بھی نیت کر کے آیا کریں کہ ہم جمعۃ المبارک میں جو خطاب ہے وہ سننے کے لیے اور علم کو حاصل کرنے کے لیے جائیں، اور جب آپ علم حاصل کرنے کی نیت کریں گے تو آپ طالب علم بن جائیں گے، اور جب طالب علم بن جائیں گے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو آپ اس فضیلت کے بھی مستحق ہوں گے، اور
یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مچھلیاں پانی میں طالب علم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، ہر چیز اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ تو آپ جس وقت جمعے میں آئیں، خطاب سننے کی نیت سے آئیں، پہلے آئیں اور یہ نیت کر کے آئیں کہ میں طالب علم کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ فضیلت، یہ شان بھی آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پیارے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔